السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن گناہوں کا انتخاب ہو جائے تو آپ کا نکاح کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، شوہر کے لیے بیوی نامحرم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا ضروری ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ تو ایسے کون سے گناہ ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان اسلامی احکام کا، اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے اور اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ شریعت میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پابندی سے کرے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حدود قائم کر رکھے ہیں اور ان حدود کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ قرآنی تعلیمات ہر مسلمان کو یہی بات بتاتی ہے کہ کس شخص سے کیسی زندگی بسر کرنی ہے، اس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ قرآن نے ہر رشتے کو اپنے اپنے حقوق مقدس کر دیے ہیں اور ان کے حدود بھی بتائے ہیں جن میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ ان رشتوں میں ذرا برابر بے احتیاطی کی جائے تو ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے رشتوں کے حوالے سے بتاتے چلے کہ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے بیٹی 9 سال کے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اسی لیے اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ شریعت نے یہ کام اس لیے نافذ کیے ہیں، اگر ان احکام کی پاسداری نہیں کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ بھی لینا ہو سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ خدا نخواستہ یہ احتیاط نہ برتے اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسا پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اپنی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے، اسی لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط کریں اور ان کو اپنی بہنوں کے بستر سے بھی دور رکھیں۔ دوستوں، اسی طرح جب ایک عورت جب ساس بنتی ہے اس پر بھی یہ بات واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے جوان داماد سے پردہ کرے، اور جب وہ اپنے داماد سے ملے تو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے جس طرح کا ایک نامحرم مرد کے ساتھ اس کا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ گلے ملے اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملائے اور نہ ہی اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرے جس سے اس کے دل میں عجیب وہم و گمان اور خلق پیدا ہو۔ دوستو، یہ رشتے بڑے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور شرم کے ساتھ ساتھ محبت کے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے اس رشتے کو اسلام کی حد میں رہ کر نبھایا جائے۔ ہمارے یہاں پہلے رشتوں میں بھید خلفی اختیار کی جاتی ہے اور اوپر سے ان بھید خلفی کو برا بھی جانا نہیں جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ بعد میں مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ ایسی صورت ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ کوئی راستہ نکالے۔ خدا کے واسطے احکام شریعت کو سیکھیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی مصیبت نہ آ پائے۔ شریعت نے یہ احکام صادر کیے ہیں تو مخالف جنس ایک جگہ اکٹھا نہ رہیں،
کیونکہ جب ایک جگہ دو مخالف جنس اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ان کے درمیان وساوس ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے یہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالت اور ایسے واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ سب رشتے ایسے ہیں جن میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اب ہم آپ کو دو ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دوستوں، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کی خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا، حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سالوں کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک ہی بات پر رکا ہوا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کون سا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش شروع ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا، وہ بارش بے وقت کیسی تھی، اسے ثابت کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ دوستوں، بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، یہ تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے، یہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے دوستو، ان کے کاموں میں اپنی عقل نہ لڑائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ گناہ نمبر 2، دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اس بندے کے نام اعمال میں ہر طرح کی نیکی ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی نیکیوں کو میزان ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ تصور کرے گا، اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کے گناہوں والے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ دوستوں، وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا، میں نے تو زندگی بھر اللہ کی عبادت کی ہے، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا، میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا، اے بندے، ایک مرتبہ تو نے اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، جس کی وجہ سے تیرے تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ تو دوستوں، سوچو کہ ماں باپ سے چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔